أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بالكرامة الدنيا والآخرة قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمهم الله بأربعة خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والساعة في الرزق والثقة في الدين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بھائیوں، اس پوری کونین اور کائنات کو بنانے والی، سجانے والی، اٹھانے والی، بڑھانے والی ایک تنے تنہا ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے کہ کوئی اللہ اپنے جسم کو بیان کرتے، کما یلیق بشانہ ہی، جیسے اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ نے پہچان کے لیے قرآن مجید میں اپنی صفات کھولی ہیں، یہ جو حمزہ ہے یہ سوال کرتا ہے، سوال۔ جو باتیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایک بات میں کوئی ثانی نہیں ہے، ایک ایک بات میں کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے لے کر، ایک چونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، ایک قطرے سے لے کر اتنے بڑے سمندروں تک، ایک ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، اس دنیا میں جو چیز نظر آتی ہے، جو نہیں آتی، اس پورے نقشے کو بنانے والے اور بنا کر آج تک پوری قدرت رکھنے والے، پھر بعد میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس کو چٹیل میدان کر دینے والے اور اس پہ پوری قبضہ رکھنے والے ایک تنی تنہا اللہ ہی ہیں، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اتنے بڑے نظام کو بنا بھی رہا ہو، پھر چلا بھی رہا ہو، پھر سمیٹنے پہ بھی پورا قادر ہو۔ اللہ حمزہ لے کے، سوال لے کے آ کے، اور پوری دنیا کو مخاطب ہے، امن خلق السماوات والارض، بھائی کون ہے جو خالق ہے آسمان اور زمین کا، وانزلنا من السماء ماء، پھر اللہ نے آسمان سے پانی کو برسا دیا، فانبتنا بحدائق ذات بہجہ، پھر پانی جب زمین میں برسا تو حدائق، پھر اللہ نے یہاں سے بڑے خوبصورت پودوں کو نکالا، پھلوں کو نکالا، باغات کو نکالا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تم خود اپنی مرضیوں سے، اپنی چاہتوں سے، اپنی قدرتوں سے، اپنے اختیار سے اگا نہیں سکتے تھے۔ اب پھر اللہ حمزہ لے کے آ رہے ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ، میرے ساتھ کوئی اور اللہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہو، جو بناتا بھی ہو،
جو برसाتا بھی ہو, جو اگاتا بھی ہو, جو پھر سمیٹ بھی دیتا ہو. کوئی اور الہ ہے؟ امن جعل الارض قرارا, بھئی کون ہے اس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا, وجعل خلالها انہارا, اس کے سینے کو پھاڑا, پھر درمیان سے اللہ نے نہروں کو جاری کر دیا. ساؤتھ افریقہ میں 2 دریا ہیں, البتہ وما یستوی البحران, وہ دونوں دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج, ایک کا پانی میٹھا ہے, ایک کا پانی کڑوا ہے, یہ اس میں نہیں آتا, وہ اس میں نہیں آتا. زمانے گزر گئے اور زمانے گزر جائیں گے. الہ مع اللہ, میرے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ اتنے زمانے گزر جانے کے بعد دونوں کو ملنے نہیں دیتا. امن یجیب المضطر, بھئی کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے, ویکشف السوء, اس سے اس کیفیت کو اٹھا دیتا ہے, ویجعلکم خلفاء, اور پھر تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ, میرے ساتھ کوئی اور اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہو؟ امن یبدأ الخلق, بھئی کون ہے اس نے اس پوری دنیا کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, ثم یعیدہ, پھر اس کو سمیٹ دے گا, پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. الہ مع اللہ, میرے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ یہ اللہ اپنے ہونے کی نشانیاں بتاتے ہیں. نہیں, صرف ایک ہی اللہ ہے. اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم, پھر تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندگی دے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم شیء, میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے جو پیدا بھی کرتا ہو, جو رزق بھی دیتا ہو, پھر موت بھی دیتا ہو, پھر دوبارہ کرنے سے بھی قادر ہو؟ نہیں, اللہ ہی ہے, اپنی مرضیوں پہ, اپنے اختیار پہ, اپنے وجود پہ, اپنی شان پہ اور اپنی مرضیوں پہ تنہا ہے. اللہ الذی خلقکم, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلقکم من ضعف, اس نے تمہیں ضعیف پیدا کیا, چھوٹا سا بچہ پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی. ثم جعل من بعد ذلك ضعفا, پھر اللہ نے تمہیں کمزور کر دیا. یخلق ما یشاء, جیسے اللہ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یفعل ما یشاء, جیسے وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں. اس ساری کائنات میں اس کی چاہت کا نام وجود ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَّاءُ, بادشاہی بڑھائی اس کی ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, تعریف اس کی ہے. رب السماوات, جو رب ہے آسمانوں کا. رب الارض, جو رب ہے زمینوں کا. رب العالمین, جو رب ہے اس ساری کائنات کا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اسرافیل کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس کے گال سوجے ہوئے ہیں اور وہ منہ میں آ چکا ہے جسور, اور یہ گال سوجے ہیں. کان اللہ کی طرف متوجہ, اس وقت بھی یہی کیفیت ہے, کان اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اللہ ابھی ارشاد فرمائے اور یہ سور پھونکے, اس ساری کائنات کو سمیٹ کر یہ جنگل میدان کر دیں. علماء نے لکھا ہے اس طرح اب اسرافیل یہ سور پھونکنے میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اتنا ہی پتا گرنے میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے, اتنا ہی پتا. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ساری کائنات کو سمیٹنا جو ہے, اور ان کو تھوڑی کم ضرورت ہے کیونکہ ایک پتے نے گرنا جو ہے. اتنا ہی اللہ کی ذات کا محتاج پتا زمین میں گرنے کا بھی ہے جتنا اس وقت اسرافیل اس ساری کائنات میں سمیٹنے میں اللہ کی ذات کے محتاج ہیں. پوری دنیا میں اللہ کی بادشاہی ہے, دکھتے نہیں ہیں, اس پہ انعام ہے, دکھتے نہیں ہیں, اس پہ انعام ہے. دیکھیں عربی اور اردو میں کچھ لکھا ہوتا ہے تو اگر موصوف چھپا لیا جائے, غور سے موصوف چھپا لیا جائے, صفات ظاہر کر دی جائے تو تجسس بڑھتا رہتا ہے. تجسس, موصوف چھپا لیا یعنی کہ جس کی صفات ہوتی, موصوف چھپا لیا جائے, صفات ظاہر کر دی جائے تو تجسس بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ یہاں ایک آدمی ہے, اس نے غریبوں کو یہاں مستقر دیا ہے. ہم کہتے بھائی نام تو بتاؤ کیا ہے؟ اتنا بڑا پلازا ہے, یہ اس نے صرف غریبوں کے لیے رکھا ہے, کچھ ان سے رینٹ نہیں لیتا, کچھ وظیفہ نہیں لیتا, یہ سارا اس نے اس کے لیے رکھا ہے. ہم کہتے ہیں نام تو بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کھانا بھی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ نام تو بتاؤ کیا, کہ اس سے بڑی بات یہ ہے ان کے وقتوں پہ ان کے نکاح بھی کرتا ہے, لوازمات بھی دیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی نام تو بتاؤ کیا, اس کو کہتے ہیں یہ صفات بڑھتی ہیں, نام معلوم ہونے کا تجسس بڑھتا ہے. یار نام تو بتاؤ, جس کی اتنی صفات تم گنا رہے ہو وہ نام اس کا کیا ہے؟
میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں اپنی صفات کھولی ہیں تاکہ یہ امتی پہچان جائے، مخلوق پہچان جائے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سبحان اللہ، إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ اس قرآن کو، اس جہان کو، اس ساری دنیا کو، قرآن کو بھیجا اس نے ہے، ساری دنیا کو بنایا اس نے ہے۔ السماوات العلیٰ، جو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب۔ نام تو بتاؤ کیا ہے؟ الرحمن، صفات ہیں، وہ رحمان ہے۔ علی العرش استویٰ، اپنے عرش پہ موجود ہے۔ نام تو بتاؤ کیا ہے؟ صفات ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر بلند آواز سے کہو گے تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے۔ سرّ، چھپا لو گے، جانتا ہے۔ اخفا، دل میں چھپاؤ گے، اس کو اندر کرو گے، جانتا ہے۔ نام کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات، صفات ہیں، آسمان میں بادشاہی اس کی، وما فی الارض، زمین میں اس کی، وما بینہما، اس کے درمیان میں اس کی، وما تحت الثری، اس کے نیچے اس کی۔ نام تو بتاؤ کیا ہے؟ ایک دم سے آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے خوبصورت نام۔ صفات کھولی ہیں، صفات۔ شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو کمزور، آج مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ استاد بڑا رحم دل ہو تو اپنے شاگرد سے کہتا بیٹا جب تک سمجھ نہیں آئے گی بتاتا جاؤں گا، بیٹا جب تک سمجھ، وہ کہتا جی میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ استاد اور رحم دل ہو، وہ کہتا بیٹا اس وقت تک سمجھاتا رہوں گا جب تک کہ سمجھ نہیں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، ہم تو بڑے کمزور ایمان والے تھے، ہم تو بڑے کمزور، ابھی تک نماز نہ بن سکی، اتنے کمزور ایمان والے تھے۔ دو میں ہاتھ اٹھا، دل غیروں کے لیے دھڑکتا رہا، اور چلتے ہوئے بھی نگاہیں کنٹرول میں نہ رہی، کان کنٹرول میں نہ رہے۔ ہم تو بڑے کمزور ایمان والے تھے، یہ لوگ تجھے کیسے پہچانے؟ میرے پیارے علماء بیٹھے، سنریہم آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ان قریب اپنے ہونے کی آیات، اپنے ہونے کی نشانیاں دکھاؤں گا نہیں، سنریہم، دکھاتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا، آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات میں، اس دنیا میں، وفی الآفاق وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے وجود میں۔ یا اللہ کب تک دکھاؤ گے؟ یا اللہ کب تک دکھاؤ گے اپنے ہونے کی نشانیاں؟ کیا مطلب؟ آسمان کا وجود خود اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، زمین کی وسعت یہ خود اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، یہ تو آفاق ہے۔ اور فی انفسہم، تمہارے اپنے اندر ہاتھ کا پکڑنا، یہ دل کا دھڑکنا، آنکھوں کی بصارت ابھی تک صحیح ہونا، اور یہ کانوں کا سننا، فی الآفاق وفی انفسہم، میں تمہیں اس دنیا کے تغیر میں اپنے ہونے کی نشانیاں دکھاؤں گا نہیں، دکھاتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا۔ یا اللہ کب تک دکھاؤ گے؟ سبحان اللہ، حتی یتبین انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یتبین، واضح کر دوں گا اس کائنات، اپنے ہونا دکھاؤں گا تمہیں۔ اور ہم نے جو دیکھا نہیں ہے، یہ ساری فضیلت ہی بالغیب کی ہے۔ دیکھتے تو کافر کی کیا ضرورت تھی سر اٹھا سکتا، اس کی کیا ضرورت تھی تو وہ کلمہ نہ پڑتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ کا عرش آئے گا، ساری انسانیت سامنے ہوگی، یعنی یہودی عیسائی پہلے لوگ جس کی پوجا کرتے رہے، بعد میں لوگ جس کی پوجا کریں گے، پہلے نبیوں کے امتی، بعد کے نبیوں کو، یہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کو سجدہ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شیطان بنایا جائے گا، بت شکل کا، کچھ لوگ اٹھیں گے اس کو سجدہ کر دیں گے جو ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ کرے۔ آگ کا ایک شیطان بنایا جائے، آگ کا، کچھ لوگ اٹھیں گے، بڑا مجلس اٹھے گی اس کو سجدہ کر دے گی۔ اور بتوں کا شیطان بنایا جائے گا، جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا رہا ہوگا اس کا شیطان بنایا جائے گا، اور لوگ اس کو سجدہ کرتے چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتے ہیں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، سبحان اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جن کی تنہائیاں اور جن کے اجالے اللہ کی محبتوں میں گزر ہوتی تھی، جن کا ظاہر اور باطن اللہ کی محبت میں مل چکا تھا، جو راستوں پہ چلتے بھی تھے تو اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے تھے، ان کی راتیں اللہ کی محبت میں روزے گزرتی تھیں، اور ان کے دن اللہ کے بول سے گزر جاتے تھے۔ یہ صرف وہ مخلوق رہ جائے گی۔ اللہ میں کہ تم نے سجدہ نہیں کرنا، تم نے سجدہ نہیں کرنا، ابھی دل غیب کا پتہ چلے گا، ابھی اس کے سودے کا پتہ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے
یہ لوگ کہیں گے، یعنی ہم انشاءاللہ کہیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ ہم جس کی عبادت کرتے تھے اس کو دیکھا نہیں تھا، ہم تو بن دیکھے سجدے کرتے رہے، یا اللہ بن دیکھے روتے رہے، تیری محبتوں میں بن دیکھے پھرتے رہے، ہم جس کی عبادت کرتے تھے یا اللہ اس کو دیکھا نہیں تھا، آج کس کو سجدہ کریں؟ اللہ میں اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو پہچان لو گے، اگر تمہیں ابھی دکھا دیا جائے تو پہچان لو گے۔ ہم کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں آج ہمارا اللہ اور رب دکھا دیا جائے تو ہم پہچان لیں گے۔ اللہ کہیں گے بھئی کون سی نشانی ہے تمہارے پاس؟ تو یہ کہیں گے یا اللہ ایک نشانی ہمارے پاس ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون، قیامت کا دن آئے گا اللہ اپنی پنڈی سے کپڑا ہٹائیں گے، اللہ اپنی پنڈی سے کپڑا ہٹائیں۔ ہم نے یہ نشانی قرآن میں اپنے اللہ کی پڑھی تھی کہ قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈی سے کپڑا، آج کوئی کپڑا ہٹا دے گا ہم سمجھ لیں گے یہی ہمارا اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک قدم سے اللہ اپنی پنڈی سے کپڑا ہٹا دے، ایک قدم سے اللہ پنڈی سے کپڑا ہٹائیں گے، ساری انسانیت سجدے میں گر جائے گی، ساری انسانیت۔ یہ جو بالغیب ہے اسی کے تو سودے ہیں، یہ جو بالغیب ہے اسی کے تو سودے ہیں، دیکھ کر تو ساری دنیا مان جاتی۔ حدیث میں تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کچھ لوگ، جو لوگ دنیا میں سجدہ نہ کرتے رہے، جو دنیا میں سجدہ نہ کرتے رہے اس وقت وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں، کمرے گاڑ دی جائیں گے، جن کو دنیا میں اللہ کا حکم یاد نہیں رہا سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہیں کھڑے رہیں گے، حالانکہ وہ اس وقت صحیح سالم ہوں گے، اچھے بھلے ہوں گے، لیکن سجدہ اس وجہ سے نہیں کر سکیں گے کہ دنیا میں انہیں پکارا جاتا رہا اللہ کی طرف لیکن وہ نہیں آئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت میں نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے وہ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں، رات کو عشاء میں دیکھو کتنے نمازی ہوتے ہیں اور انہی کی فجر میں دیکھو کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنے گھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو کیسے معیار ملے گا، کیسے ترقیاں ملیں گی؟ ایک ایک معاملہ اللہ کے سامنے کرو، ایک ایک چیز اللہ کو دکھا کے کرو، اپنا واسطہ اللہ سے بالکل سیدھا کرو، پھر انسان بلندیاں لے سکتا ہے۔ مجھے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کتنی مرتبہ فضائل اعمال میں ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو نماز تو پڑھتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا نبی اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ولد الزنا ہے، مجھ سے گناہ ہوا، اللہ مجھے معاف کر دیں، میں دعا کروانے آئی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام جلالی شخصیت تھی، جلالی نبی تھے، جب اس نے یہ بات کہی تو ان کو غصہ آیا، اس نے کہا اٹھ کے چلی جائے یہاں سے، اتنا بڑا تو نے گناہ کیا۔ ابھی بیچاری سادہ سی ہے، اٹھ کے چلی گئی، لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کرتے تھے، اور میں موسیٰ میں تجھے بتاؤں تو نے کتنی نفرت کی ہے اس عورت سے کہ اس کو اٹھا دیا، کتنی نفرت کی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں میں اس سے زیادہ نفرت کس سے کرتا ہوں، اس عورت سے زیادہ نفرت کس سے کرتا ہوں کہ اللہ بتا دیں تو میں یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس زانیہ عورت سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ جو سور ہے نا، سور جانور، یہ ایسا جانور ہے کہ اس کا مسجد میں نام بھی لینا نہیں چاہیے، یہ تو میں بتانے لگوں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نام لے رہا ہوں۔ اتنا ناپاک جانور ہے، منحوس جانور ہے، مر رہا ہو تو ایک لقمہ لے سکتا ہے انسان اس کا، اتنا کہ بس بچ جائے، پھر ہے فلاح استعمالی، پھر گناہ نہیں ہے، یہ اتنا منحوس۔ کتابوں میں لکھا ہے جب فجر ہوتی ہے اور یہ جانور اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، جو اس کا بنا ہوا ہے، کسی جنگل میں رہتا ہے انسان، وہاں سے جب باہر نکلتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں منحوس ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے، میں جیسا بھی ہوں، میں تیری تخلیق ہوں، تو مجھے بنا گیا، لیکن یا اللہ میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں مجھے بے نوازی کا سامنا نہ کروانا، اس کے وجود سے اتنی ظلمت نکلتی ہے، میں نحوست والا تو ہوں، اس کی نحوست میں نہیں برداشت کر سکتا، اس کی نحوست میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ گھر میں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کا احساس دل میں آ جائے، اس کا احساس دل میں آ جائے کہ بھئی آج تک کیوں نہ ایسا ہو سکا۔ جیسے رات حضرت فرما رہے تھے، جو آزادات بیان فرما رہے تھے، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے بننا، بنی ہوئے پہ بھائی بات ہے، بنی ہوئی پہ، صرف پڑھنے پہ بات نہیں ہے،
ہمارے ایک شیخ گزرے ہیں حضرت کاشمیری رحمتullah علیہ، ان کو حضوری حاصل تھی۔ حضوری سمجھتے ہیں بھائی؟ حضوری کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی، ان کو حضوری حاصل تھی، لیکن بڑا لمبا سفر کر کے اپنے شیخ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کر دیں نماز میں دل لگ جائے، میرے لیے دعا کر دیں نماز میں دل لگ جائے اور میری نماز بن جائے۔ میں اس لیے آیا ہوں، کتنی دیر ہو گئی نماز پہ محنت نہیں ہے، نماز پہ محنت نہیں ہے، ورنہ اللہ کو حیا آتا ہے ہاتھ اٹھے ہوئے کو اللہ خالی واپس لوٹاتے، اللہ کو حیا آتا ہے۔ وہ دل پیش کرو، وہ دل پیش کرو جو اللہ کی چاہت والا ہے، وہ دل پیش کرو جو اللہ کی چاہت والا ہے۔ ساری زندگی دل بناتے ہوئے تو وقت لگتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کٹ گئی عمر اسی افہام اور تفہیم میں کہ دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل، کا اسی میں عمر گزر گئی، میں دل کو کہتا ہوں یوں نہیں کرنا، یہ کہتا یوں ہی کرنا، اسی میں عمر کٹ گئی کہ میں دل کو سمجھاتا رہا۔ دیکھیں دل ظاہر کی آنکھ کا اثر لیتا ہے، دل ظاہر کی آنکھ کا اثر لیتا ہے، جس طرح ظاہر وجود ہے اس کا عکس دل پہ ضرور آئے گا، یاد رکھنا۔ کتابوں میں علماء لکھا ہے فرعون نے جب ان لوگوں کو بلایا تھا، وہ جو لوگ جادوگر آئے تھے، تو بھائی فرعون کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا نہ کہ جادوگروں کو پڑھنا چاہیے تھا۔ بلایا کس نے تھا؟ کس نے بلایا تھا بھائی؟ فرعون نے بلایا تھا نا، تو جادوگر کیوں کلمہ پڑھ گئے؟ یہ تو فرعون پڑھتا، وہ تو پہلی مرتبہ دیکھ چکے تھے، یہ تو دیکھتا رہا، انہوں نے کیوں پڑھا، اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ اللہ کے ایک اصول بھی ہے، اصول تو نہیں، میں محبت کی ایک بات کرنے لگا ہوں۔ اس وقت مقابلے کی ایک شرط ہوا کرتی تھی، شرط۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کبھی جیسے یہ انہوں نے وردی پہنی ہے آپ بھی پہنے، تو نبی تو متاثر نہیں ہوا کرتے، تو میں تو نہیں ایسی وردی پہنتا جیسے انہوں نے پہنی ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک کام کیا، جادوگروں کو بلایا، کیونکہ سارے لوگ اکٹھے تھے، تو جادوگروں کا یار تم ایسی پہن لو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کھلا لباس پہنا تھا، تو انہوں نے بھی کھلا لباس پہن لیا۔ داڑھی منڈواتا کوئی نہیں تھا اس وقت، پگڑی موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہنی تھی، ان کو بھی پہنا دی۔ اب بتاؤ ظاہر بدلا نہ بدلا؟ ظاہر بدلا نہ بدلا؟ اب ظاہر بدل گیا تو پھر انہوں نے مشہور واقعہ، انہوں نے پھر رسیاں پھینکی، وہ سام بنا، انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، یہ بڑا افسہ بنا، تو موسیٰ علیہ السلام خود پیچھے ہٹے۔ جادوگر سمجھتے تھے یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا یار کوئی اپنے جادو سے خود تو نہیں ڈرا کرتا، کوئی اپنے جادو سے خود تو نہیں ڈرا کرتا، یہ موسیٰ علیہ السلام خود کیوں پیچھے ہٹے؟ جب یہ پیچھے ہٹے انہوں نے دیکھا کہ یہ خود ڈرے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اور ذات ہے جو چلا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ذات ہے جو سنبھالے ہوئے ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسیاں کسی اور کی ذات، کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اور قدرتیں کسی اور کی ہیں۔ انہوں نے ایک دم سے کہا موسیٰ اس کا جو تیرا رب ہے ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اور فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ ظاہر بنا کے آئے ہو دل بھی لے جاؤ، ظاہر بنا کیا او بھائی، ظاہر چھپاؤ، ظاہر اللہ اس کے رسول کے، لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی ہے، محمد اور رسول اللہ کردار کی تبدیلی ہے۔ جب تک کردار نہیں بنے گا لا الہ الا اللہ اثر نہیں کر سکتا، جب تک کردار نہیں بنے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت گنگوری رحمۃ اللہ، رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ کو اس وقت ساری انسانیت میں سے انسانوں کے بعد کون سی مخلوق عزیز ہے؟ کون سی مخلوق عزیز ہے انسانوں کے بعد؟ دیکھیں اللہ کا عرش مخلوق ہے، اللہ کی کرسی مخلوق ہے، اللہ کی زمین آسمان کی ساری جس کو اللہ بنا کے خالق ہوئے ہیں وہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود سے نکلی ہوئی چیز ہے، اللہ کے وجود سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ تو میں اس وقت اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ، فرشتوں سے زیادہ، ان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ انسانوں کے بعد جو چیز عزیز اور اللہ کے ہاں قدر والی، عزت والی، احترام والی، مرتبے والی ہے، وہ ٹکڑا ہے جہاں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود لگا ہوا ہے۔